عراق کی عورتیں شادی سے 2 دن پہلے پاکستانی جوان لڑکوں کو اپنے کمرے میں کیوں سلاتی ہیں، وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے ابا کو پتہ نہیں کیوں عراق کے نام سے اتنی چڑ تھی۔ میں جب بھی عراق کا ذکر کرتا ابا غصے میں کہتے کہ عراق میں ایسا کیا رکھا ہے جو تمہیں وہاں جانے کا اتنا شوق ہے؟ پوری دنیا میں جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن بار بار عراق جانے کی بات مت کیا کرو۔ میرے ابا جو بہت نرم مزاج تھے اور ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے، عراق کے نام پر وہ اس قدر غصے میں آ جاتے کہ میں حیران رہ جاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ عراق کوئی ملک ہے یا میرے ابا کی سابقہ محبوبہ جس پر انہیں اتنا غصہ ہے۔ کئی دفعہ میں نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ ابا کو میرا عراق جانے پہ اتنا مسئلہ کیوں ہے، لیکن مجھے اس بات کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ البتہ مجھے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ میرے ابا اپنی جوانی کے دنوں میں بہت زیادہ عراق جایا کرتے تھے۔ وہاں شاید کوئی دور پرے کے رشتے دار تھے اور ابا انہی سے ملنے کے لیے جاتے تھے، لیکن پھر اچانک ابا نے عراق جانا بھی چھوڑ دیا اور انہیں عراق کے نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں کہتی کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ تمہارے ابا کو کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک دن جب میری دادی ہمارے گھر آئیں تو میں نے یہی بات ان سے پوچھی۔ میری بات سن کر دادی کچھ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، بات عزت کی ہے، اس لیے میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی۔ اچھا ہوگا کہ تم بھی اس باتوں کے پیچھے نہ ہی پڑنا، ایسی باتوں میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں رکھا ہوتا۔ یہ بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ ایسا وہاں کیا ہوا تھا جو بات عزت کی تھی اور ابا ایک ملک کے نام پر اتنا چڑھنے لگے ہیں۔ چھوٹی موٹی بات تو معلوم نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی ضرور عراق جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ ابا وہاں کس کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابا اس چڑ کے پیچھے جو وجہ ہے وہ انتہائی بھیانک ہے۔ میرا نام ملک شاہ نواز ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی سیاحت کا بہت شوق تھا، جب بھی کبھی موقع ملتا تو میں کسی دوسرے ملک گھومنے کے لیے نکل جاتا۔ ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، ہم خاندانی امیر لوگ تھے اور میرے ابا کا بہت بڑا کاروبار تھا، اس لیے مجھے نئی سے نئی چیزیں دریافت کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ایڈونچرس تھا، دوسرے ملکوں میں ہونے والی عجیب و غریب چیزیں اور رسم و رواج میں تو بہت زیادہ ہی مجھے دلچسپی تھی۔ میں جہاں جاتا وہاں کے رسم و رواج کو جاننے کی کوشش کرتا اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جاتا۔ اس دفعہ بھی چھٹیاں پڑتے ہی میں نے اپنے ابا کو کہہ دیا کہ میں گھومنے جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر ابا مسکرائے کہنے لگے، میں نے آج تک کبھی تمہیں روکا ہے کیا؟ تمہارا جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ ابا کی بات سن کر میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ابا میں اس دفعہ عراق ہی جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر ابا ناراضگی سے کہنے لگے، شاہ نواز وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی اس زمین پر قدم بھی رکھو۔ تم سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، پیرس چلے جاؤ، دنیا میں اور بھی بہت سے ملک ہیں، میں تمہیں کہیں جانے کے لیے نہیں روکوں گا، کم سے کم وہاں تمہیں دیکھنے کو حسین نظارے تو ملیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے ابا سے کہا کہ نہیں، اس دفعہ مجھے عراق ہی جانا ہے۔ میں بھی ملک شاہ نواز تھا، یہ جانتا تھا کہ ابا میری ضد کے آگے جھک ہی جائیں گے اور اسی لیے اس دفعہ میں اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ پہلے تو ابا غصہ کرتے رہے، سختی سے منع کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں تو ناراضگی سے کہنے لگے، ٹھیک ہے جاؤ، اپنی مرضی کر لو، لیکن یاد رکھنا وہاں جا کر تمہیں پچھتانا ہی پڑے گا۔ ابا کی عجیب و غریب بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، آخر عراق میں ایسا بھی کیا تھا کہ مجھے وہاں جا کر پچھتانا پڑتا؟ خیر مجھے اجازت مل گئی تھی، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے خوشی خوشی اپنا ویزا لگوانے کے لیے ابا کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھما دیا اور خود وہاں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سنا تھا کہ وہاں آج کل موسم بہت گرم تھا، میں اسی حساب سے اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد میں عراق کے شہر بغداد جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا اور فلائٹ میں بیٹھ کر میں حد سے زیادہ خوش تھا، مجھے کچھ نیا کرنے کو ملنے والا تھا، کیونکہ وہاں جا کر مجھے یہ کھوج لگانی تھی کہ ابا کو آخر عراق سے کیا مسئلہ ہے اور وہاں ابا کے کون سے رشتے دار موجود تھے جن سے ابا کا کبھی کوئی گہرا تعلق رہا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے نئے ملک میں ایک نئی جگہ پہنچ چکا تھا اور ابا نے میرے لیے ایک ہوٹل بک کروا دیا تھا۔ ایئرپورٹ سے میں سیدھا کیب بک کروا کر ہوٹل پہنچ گیا، ساتھ ہی مجھے ابا کی وہ ساری ہدایات بھی یاد تھیں جو انہوں نے نکلتے مجھے کی تھی کہ عراق جا کر زیادہ کسی غیر سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن وہاں گزارنا پھر لوٹ آنا، صرف اہم سیاحتی مقامات ہی گھومنے جانا اور زیادہ ادھر ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نہ جانے کتنے ملکوں کی سیر کر چکا تھا، لیکن ابا نے نہ ہی کبھی ایسی کوئی پابندی لگائی تھی اور نہ ہی کبھی مجھ سے ان دنوں کا حساب کتاب کیا تھا۔ جب تک میرا دل چاہتا میں اپنی مرضی سے گھومتا پھرتا
और फिर थक जाता तो खुद ही घर लौट जाता। लेकिन इस दफा तो अब्बा ने सख्ती से ताकीद की थी कि बस कुछ ही दिनों में लौट आना। अब्बा की इन पाबंदियों ने मुझे मजीद शशपंज का शिकार कर दिया था। मैं सोच रहा था कि अब तो मैं हर जगह जाऊंगा और सुकून से यहाँ कयाम करके देखूंगा कि आखिर यहाँ कौन सी ऐसी बुराई है जिसका अब्बा को इतना खौफ सता रहा है। मैं कोई मासूम छोटा बच्चा तो नहीं था जो किसी गलत जगह जाऊंगा या किसी उल्टे सीधे काम में मुलविस हो जाऊंगा। इससे पहले भी मैंने हमेशा ही तन्हा सफर किया था, लेकिन इस बार अब्बा को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन मैंने अपने लिए एक गाइड का इंतजाम किया। मेरी आदत थी मैं जहां भी जाता वहां का गाइड को जरूर हायर करता था कि मुझे परेशानी का सामना न करना पड़े। मुझे जो गाइड मिला वो एक पाकिस्तानी लड़का था जो बहुत ही नेक और शरीफ मालूम होता था। मेरी उससे कुछ ही देर में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और मुझे लेकर बगदाद की मशहूर जगह घुमाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हम दोनों आराम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे क्योंकि उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। वो गाइड मुझे बगदाद शहर की तारीख के बारे में बता रहा था कि उस वक्त मुझे इस शहर की तारीख में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस बात में दिलचस्पी थी जिसकी वजह से मेरे अब्बा मुझे यहाँ आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात का सिरा मालूम ही नहीं था। कुछ सोचते हुए मैंने उस गाइड से पूछा कि इस शहर में कोई भी ऐसी खास बात है जो नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बहुत अजीब बात, कोई ऐसी बात जो बहुत अलग हो। उस गाइड ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगा, आप क्या पूछना चाहते हैं, खुलकर पूछिए, मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैंने बिना सोचे समझे उस गाइड को बता दिया कि मेरे अब्बा मुझे इराक नहीं आने देना चाहते थे और जब मैंने बगदाद शहर आने की बात की तो अब्बा मुझसे नाराज हो गए। मैं उन्हें नाराज करके ही यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ कोई ऐसी बात तो होगी कि अब्बा मुझ जैसे जवान बेटे को यहाँ भेजते हुए डर रहे थे। मेरी बात सुनकर वो गाइड अजीब अंदाज में मुस्कुराया, कहने लगा, यहाँ लोग लड़कों को भेजते हुए भी डरते हैं और लड़कियों को भी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बस यहाँ के रस्म और रिवाज कुछ अलग है, इसलिए दूसरे लोग इससे खौफ खाते हैं। गाइड की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। वो गाइड कहने लगा कि यहाँ निकाह मुता का आम रिवाज है, इसलिए लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजते हुए घबराते हैं कि कहीं कोई उन्हें अपने झांसे में फंसाकर निकाह मुता न कर ले, और लड़कों को भेजते हुए इसलिए डरते हैं क्योंकि इराकी औरतें शादी से 2 दिन पहले पाकिस्तानी जवान लड़कों को अपने कमरे में सुलाती हैं। इस गाइड की बात सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा, निकाह मुता के बारे में तो मैंने सुन रखा है, लेकिन शादी से पहले किसी जवान लड़के को कमरे में सुलाने वाली कौन सी रस्म है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना है और ना ही मुझे कुछ इल्म है। तो वो हंसकर कहने लगा, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और जो जानते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ आने नहीं देना चाहते, और शायद इसलिए तुम्हारे अब्बा ने भी तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। खैर, इस रस्म में ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं खुद भी इस रस्म से गुजर कर आ चुका हूँ। पता नहीं क्यों लोग छोटी से छोटी बात को भी इतना बड़ा बना देते हैं। मैं हैरत से उस गाइड को देखते हुए पूछने लगा कि क्या तुम वाकई इस रस्म को अदा कर चुके हो? तुमने भी कभी किसी दुल्हन के कमरे में एक रात गुजार कर आए हो? और उस रस्म के पीछे क्या वजह है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? मेरे सवालों पर गाइड के चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट छा गई और कहने लगा कि उस रात कमरे में क्या हुआ था, उस रस्म के पीछे क्या वजह है, ये बात ऐसी बताने वाली नहीं है। ये तो कोई भी लड़का उसी वक्त जान पाता है जब वो खुद उस जगह पर पहुंचता है। इस रात जो कुछ भी हुआ था वो बुरा नहीं था, लेकिन बहुत मुख्तलिफ जरूर था। खैर, तुम यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हो, तुम्हें इन मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस गाइड की बात सुनकर मैं मजीद तजस्सुस में आ गया कि ऐसा भी क्या हुआ था जो बताने वाला नहीं था, लेकिन कुछ गलत भी नहीं था। मैं जानना चाहता था कि ये कैसी रस्म है और कोई भी औरत किस तरह किसी गैर नौजवान को अपने कमरे में सुला सकती है, वो भी अपनी शादी से 2 दिन पहले ही। उसके घर वाले इस बात की इजाजत किस तरह दे सकते हैं? मैंने तो पाकिस्तान में हमेशा दुल्हनों को बहुत ही शर्मो हया वाला देखा है। शादी से कुछ दिन पहले तो हमारे खानदान में ये रिवाज था कि दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उसे कमरे में बिठा दिया जाता है और हल्दी उपटन की रस्मों का सिलसिला शुरू किया जाता है। गैर लोग तो दूर की बात, खानदान के नौजवान लड़के भी दुल्हन को नहीं देख सकते थे और कहा जाता था कि ऐसा करने की वजह से दुल्हन पर खूब रूप चढ़ता है। लेकिन यहाँ तो शादी से पहले ही दुल्हन अपने कमरे में एक पाकिस्तानी नौजवान को सुलाने को तैयार थी। मेरे नजदीक ये बहुत ही बेहयाई की बात थी, लेकिन अपनी एडवेंचरस तबीयत की वजह से मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था कि ऐसा क्यों था और ये रस्म कैसे इजाद हुई थी। वो गाइड मुझे अपने सारा दिन बगदादी म्यूजियम घुमाता रहा, लेकिन मेरा ध्यान उस म्यूजियम से कहीं ज्यादा यहाँ पर नजर आने वाली इराकी औरतों पर था, जो बज़ाहिर बहुत ही नेक और पाकीज़ा नजर आ रही थी। सबने ही स्याह रंग की चादरों से खुद को ढांपा हुआ था।
میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دیکھنے میں اتنی عزت دار ہیں تو پھر ایسے رسم و رواج کا حصہ کیسے بنی ہوئی ہیں، اور کیا میرے ابا نے بھی ایسی کوئی رسم ادا کی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے یہاں آنے سے روکنا چاہتے تھے؟ انہی سوچوں میں گم گھومتے پھرتے پورا ایک دن گزر گیا تھا اور شام گئے میں واپس تھکا ہارا اپنے ہوٹل میں چلا آیا. لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ میں خود اس رسم کی حقیقت جان کر رہوں گا. اور اگلی صبح جب میرا گائیڈ مجھے ہوٹل کے لیے لینے آیا تو میں نے اس سے اپنی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی کسی عراقی دلہن کے ساتھ اس رسم کا حصہ بننا چاہتا ہوں. میری بات سن کر وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صاحب آپ یہاں گھومنے آئے ہیں، گھوم پھر کر واپس اپنے ملک چلے جائیں. ایسی کسی رسم میں پڑنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ عراقی عورتیں ہیں جو پاکستانی عورتوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں، اور اس لیے بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہ کریں اور اپنا ٹرپ مکمل کر لیں. میرے سر پر ضد سوار ہو گئی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح عراقی دلہن کے کمرے میں سونا ہے. اس لیے میں نے غصے میں اس گائیڈ سے کہا کہ یا تو تم مجھے اس رسم کا حصہ بنا دو یا میں خود کسی طرح اس عراقی دلہن کو ڈھونڈوں گا. اور جب وہ دیکھے گی کہ ایک نوجوان پاکستانی لڑکا خود اس رسم کے لیے راضی ہے تو شاید کبھی منع نہیں کرے گی. میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. پھر کہنے لگا، اگلے ہفتے میرے ایک دوست کی بہن کی شادی ہے، وہ لوگ عراقی ہیں اور ان کے پاس بھی یہ رسم ادا ہوتی ہے. میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ اپنی بہن کے کمرے میں تمہیں سلا دے گا، لیکن اس رات جو کچھ بھی ہوگا تم وہ کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ یہ اس رسم کا حصہ ہے کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی جاتی. میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. میں تو صرف جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ابا نے کیوں مجھے اتنی سختی سے عراق آنے کے لیے منع کیا تھا. وہ گائیڈ راضی ہو گیا اور پھر سارا دن ایسے ہی گھومتے پھرتے گزر گیا. اور جب اگلے ہفتے وہ آیا تو ہنس کر کہنے لگا، صاحب آپ کا کام ہو گیا ہے، میرا دوست آپ کو اپنے گھر لے جانے کو راضی ہے. آج سے 4 دن بعد آپ اس رسم کا حصہ بن جائیں گے. یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا. میرے اندر ڈر خوف نام کی چیز تو تھی نہیں، میں تو بس ہر بات کی تہ تک جانا چاہتا تھا. یہی میری فطرت تھی. میں پچھلے کئی سالوں سے اکیلا ہی نہ جانے کتنے ملک سفر کر چکا تھا. مجھے لوگوں کا اور نیا جگہ کا کوئی ڈر نہیں تھا. میں تو ہر جگہ جا کر نئی سے نئی چیز کی جانکاری میں لگ جاتا تھا اور مجھے لگا تھا کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. مگر 4 روز بعد میں پوری طرح غلط ثابت ہو گیا. جب وہ رات میری زندگی میں آ گئی جب شادی سے 2 دن پہلے مجھے ایک عراقی دلہن کے کمرے میں لے جایا گیا تھا. لیکن اس سے پہلے بھی مجھے بہت ساری رسموں سے گزرنا پڑا تھا. مجھے ایک بڑے صحن کے بیچوں بیچ بٹھا کر پہلے دودھ سے نہلایا گیا اور پھر مجھے اس کمرے میں بھیجا گیا جو دلہن کا کمرہ تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے ساری رات اسی کمرے میں گزارنی ہے. گھر میں گنتی کے چند لوگ ہی تھے. ایسا لگتا تھا جیسے یہ شادی والا گھر نہ ہو. ایک بڑی عمر کی عورت اور آدمی، جوان دلہن اور اس کا بھائی. مجھے خود دلہن کا بھائی اس کے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا یہ کیسا بے غیرت بھائی ہے جو اپنی بہن کے کمرے میں ایک غیر مرد کو ساری رات کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے. وہ پوری طرح کمرہ سجا ہوا تھا اور دلہن بھی وہیں ایک کونے میں موجود تھی. وہ چہرے سے بالکل ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی. عام طور پر اگر کسی لڑکی کے کمرے میں آدھی رات کو کوئی غیر مرد آ جائے تو شاید وہ اپنے کمرے میں ایک پل بھی نہ گزارے، لیکن وہ خوبصورت دلہن تو بہت سکون سے صوفے پہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے مجھ سے کوئی خوف لاحق نہ ہو. جب میں نے اس دلہن کو اتنا پرسکون دیکھا تو سوچا کہ میرے لیے بھی یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. میں سکون سے بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں ابا کو عراق میں ایسا کیا نظر آیا تھا جو وہ اتنے زیادہ زہر آلود ہو گئے تھے، جبکہ مجھے یہاں کر ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی جو قابل نفرت ہو. البتہ یہاں کے رسم و رواج الگ تھے، جیسے آج کی رسم جو میں نے پوری کرنے یہاں چلایا تھا. مگر ہر جگہ کے ہی مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. میں نے تو پاکستان کے ہر شہر میں ہی الگ الگ طریقے کے رسم و رواج پائے تھے. خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر ہر کوئی اپنی من پسند رسم کو شامل کر لیا کرتا تھا. یہ سب سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اچانک ہی کچھ ایسا ہوا تھا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. وہ لڑکی جو دلہن تھی اچانک میرے قریب چلی آئی تھی اور میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا. وہ کیسے اتنی بے باکی سے میرے بستر پر آ سکتی تھی؟ اس کا حلیہ بھی مجھے کچھ نامناسب سا محسوس ہو رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا. پاس پڑوس کے لوگ بھی نکل آئے تھے اور سب لوگ جمع ہو کر میرے خلاف ڈٹ گئے تھے کہ مجھے ہاتھوں سے مار رہا تھا، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا تھا. میں مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا اور پھر پولیس کو بلا لیا گیا تھا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آدھی رات کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پولیس آئی اور جب پولیس نے مجھے پکڑا تو پوچھنے لگی کہ آدھی رات کو تمہارا ان کے گھر کیا کام ہے.
تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ میں تو یہاں کی مشہور رسم کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں. یہ لڑکی جو دلہن بنی ہوئی ہے 2 دن بعد اس کی شادی ہے اور رسم کے مطابق 2 دن پہلے مجھے اس کے کمرے میں سونا تھا اور میں بس اس کے کمرے میں سونے کے لیے ہی آیا تھا. میں نے کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. میں تو خاموشی سے اپنے بستر پر سو رہا تھا اور نہ جانے کس طرح یہ خود رات کے اندھیرے میں میرے بستر پر چلی آئی. میں نے جلدی انگلش میں پولیس والوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کیونکہ میری عربی بہت اچھی نہیں تھی. میری بات سن کر پولیس والوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور انگلش میں کہنے لگے, لگتا ہے تم نے نشہ کر رکھا ہے, بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہو. تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جاتا ہوں تاکہ تمہارے سر سے یہ نشہ تو اترے جس میں تم اتنا زیادہ بہک گئے ہو کہ پتہ نہیں کس کس رسم کا ذکر کر رہے ہو. کیا شادی سے پہلے ایسی کوئی بھی رسم کی ادائیگی ہوتی ہے جس میں ایک غیر مرد کو دلہن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے؟ پولیس والا کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ پوری طرح خراب ہو چکا ہے اور شاید اس لیے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. کسی عزت دار اور شریف لوگوں کے گھر میں گھس کر ان کی بیٹی کو عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. پولیس والوں کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں, کیا یہاں ایسی کوئی رسم ادا نہیں کی جاتی؟ میری بات سن کر پولیس والا زور سے ہنسا اور کہنے لگا, دنیا کے کس خطے میں بھی ایسی بےہودہ رسم کی ادائیگی نہیں ہوتی جہاں کسی بھی راہ چلتے انسان کو دلہن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے. تم نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اچھی کہانی گڑھی ہے, لیکن مت بھولو کہ ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور تم سیر و تفریح کے لیے یہاں آنے والے آوارہ لڑکے. پولیس والے کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور مزید حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اس دلہن کے گھر والوں نے بھی یہی بیان دیا کہ وہ مجھے ہرگز بھی نہیں جانتے اور انہیں نہیں معلوم کہ میں آدھی رات کو ان کی بیٹی کے کمرے تک کیسے پہنچا ہوں. بنا کسی گناہ کے میں مجرم بن گیا تھا اور وہ بھی ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے مجرم میں. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو. میں نے پولیس والوں کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن کسی نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا اور مجھے پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا گیا. میں انہیں بتانا چاہا کہ مجھے میرے گائیڈ نے اس بارے میں بتایا تھا لیکن وہ میری ہر بات کو جھوٹ سمجھ رہے تھے. میرے ہوٹل سے بھی میرے پاسپورٹ اور سامان کو پولیس والوں نے ضبط کر لیا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, لیکن میں پوری طرح پھنس چکا تھا. وہ رات جب میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بہت مشکل سے کاٹی اور جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو میں نے پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے, کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے, میں تو خود بھی اس لڑکی کو نہیں جانتا. میری بات پر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے, اچھا ٹھیک ہے تم نہیں جانتے تو پھر اس کے کمرے میں کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ اس لڑکی نے خود تم پر الزام لگایا ہے اور تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو, اس لیے اب اپنا گناہ قبول کر لو. میں پریشانی کے عالم میں پولیس والوں کے سامنے بیٹھا منت سماجت کر رہا تھا اور اتنے میں اسی دلہن کا باپ پولیس اسٹیشن چلا ہے. کہنے لگا, میری بیٹی کی کل شادی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی ذرا بھی کوئی بدنامی ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا مجھے ہر جانے کی رقم ادا کرے اور میں اس کیس کو یہیں ختم کر دوں. اس آدمی کی بات سن کر پولیس والوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے, اگر تم ہر جانا بھرنے کو تیار ہو تو ابھی اور اسی وقت اس معاملے کو ختم کر دو. میرے لیے اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا تھا. میں نے جتنے پیسے میرے پاس تھے اس آدمی کو دے دیے اور جان چھوڑوا لی. وہ گائیڈ نہ جانے کہاں غائب تھا اور میری معلومات کرنے پہ پتا چلا کہ اس کا کام ہی یہی تھا. وہ یہاں آنے والے نوجوان لڑکوں کو اسی طرح پھنسا کر آزاد کروانے کے نام پر پیسے لوٹ لیا کرتا تھا. یہ پورا ایک گینگ تھا اور یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میں ایک خطرناک گروہ کے ہتھے چڑھ چکا تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ عراق میں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی, یہ سب محض ایک ٹریپ کرنے کے لیے کی باتیں ہیں. دوسرے ہی دن میں پاکستان واپس لوٹ آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابا کا عراق میں بہت بڑا کاروباری نقصان ہوا تھا اور اس لیے انہوں نے عراق کا نام لینا بھی چھوڑ دیا تھا. ان کے ساتھ کسی عراقی آدمی نے دھوکہ کیا تھا اور یہ بات بھی مجھے پتا چلی کہ عام طور پر وہاں لوگ اسی طرح معصوم لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹ لیتے ہیں اور اس لیے ابا مجھے بھی نہیں جانے دینا چاہتے تھے. میں نے اپنی ضد سے کافی بڑا نقصان اٹھایا تھا لیکن اب سبق بھی سیکھ لیا تھا کہ کبھی کسی پر آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے, جیسے میں نے اس گائیڈ پر کیا تھا.